آپ کی زندگی بہت ہی عظیم زندگی ہے، آپ کی شخصیت بڑی متاثر کن شخصیت ہے۔ آپ جس انداز میں اپنی زندگی کو جی گئے، حقیقی جینے کا طریقہ سکھا گئے۔ آپ اگر فقہ پر کام کرتے ہیں تو بہت بڑے فقیہ بن جاتے ہیں، اگر آپ قرآن پر کام کرتے ہیں تو بہت بڑے مفسر بن جاتے ہیں، آپ اگر حدیث پر کام کرتے ہیں تو حدیث کے جو حدیث داں افراد ہیں، علماء حدیث ہیں، وہ آپ کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب دیتے ہیں کہ آپ حدیث میں بھی اتنے ماہر ہیں۔ اور اگر آپ حضور کے عشق کی طرف آ جائیں، حضور سے محبت میں آ جائیں، تو پھر آپ کا ثانی آپ کے زمانے میں کوئی نظر نہیں آتا، تو آپ امام العاشقین بن جاتے ہیں۔ اگر آپ حضور کی مدح کرنے پر آ جائیں تو آپ سے بہتر حضور کی کوئی مدح نہیں کر سکتا ہے۔ جب آپ کو دوسری مرتبہ مدینہ منورہ کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ کے سامنے کچھ ایسے اثرات ظاہر ہوئے کہ بس اب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دیدار ابھی کروائیں گے۔ آپ معراج کے، آپ عشق کے اس درجے کو پہنچ چکے تھے، آپ نے اپنی انا کو اس انداز میں ختم کیا تھا کہ بس آپ حضور کو چاہتے تو حضور دیکھ سکتے تھے، آپ حضور کو دیکھ سکتے تھے، اگر آپ کی خواہش ہو تو حضور آپ کو جلوہ فرما سکتے تھے۔ تو آپ دوسری مرتبہ جب مسجد نبوی شریف میں روضہ رسول جالیوں کے سامنے پہنچے تو آپ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بس اب حضور اپنی زیارت کروائیں گے، ایسے اثرات ان کے سامنے واضح ہو رہے تھے۔ ایک رات آپ نے باادب وہاں پر گزار دی، دوسرا دن بھی آیا، لیکن بڑی بے چینی ہے کہ حضور کی دیدار سے مشرف نہیں ہو رہے۔ حضور اپنی نورانی جلوت، اپنا نورانی چہرہ، اپنی خوبصورت آنکھیں نہیں دکھا رہے، تو آپ نے عشق و محبت میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرنا شروع کی۔ آپ نے ایک وہاں پر نعت لکھی، بڑی پیاری نعت ہے، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ آہ کل عیش تو کیے ہم نے آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، ان کے ایمان سے دونوں باغوں پر خیل لیل و نہار پھرتے ہیں، ان کے ایمان سے دونوں باغوں پر خیل لیل و نہار پھرتے ہیں۔ ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ وردیاں بولتے ہیں ہر کارے پہرا دیتے سوار پھرتے ہیں۔ رکھیے جیسے ہم خانہ زاد ہیں ہم مول کے عیبدار پھرتے ہیں۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بائیں رستے نہ جا مسافر سن مال ہے راہ مار پھرتے ہیں۔ جاگ سنسان بن ہے رات آئی ہے گرگ بہرے شکار پھرتے ہیں۔ نفس یہ کوئی چال ہے ظالم جسے خاصے بجار پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طلب میں کہ آپ کو بس حضور کا دیدار ہو جائے، حضور کی صورت نظر آ جائے، حضور کا جلوہ نظر آ جائے، اس میں آپ بے چین ہیں، اضطراب کی کیفیت میں ہیں، آپ کا دل مچل رہا ہے، آپ کو سکون نہیں ہے، آپ کو راحت نہیں ہے۔ راحت اسی وقت مل سکتی ہے جب حضور کا مبارک چہرہ آپ کو دکھ جائے، حضور کی مبارک صورت کی آپ زیارت کر لیں، حضور کا حسن و جمال آپ کی نگاہوں کے سامنے آئے، آپ اس دیدار کو دیکھ کر اپنی نگاہوں کی پیاس کو بجھا سکیں۔
اپنے قلب کے قرار کو ٹھنڈا کر سکیں۔ آپ کے دل میں جو عشق کی آگ لگی ہے اس عشق کی آگ کو آپ بجھا سکیں۔ بس بے قراری ہے اور ایک اضطراب ہے اور ایک چین ہے، اور ایک مسلمان کو حضور کے لیے ایسی ہی بے قراری ہونی چاہیے۔